بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے پاس زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، یعنی ہماری اپنی زندگی کا کوئی شعبہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کی ہمیں شریعت نے رہبری نہ کی ہو۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ یہودیوں نے مسلمانوں کے کچھ لوگوں سے اس بات پر ان کا مذاق بنایا کہ ارے آپ کے نبی تو آپ کو کھانا کھانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اتنا ہی نہیں، ہمیں تو ہمارے نبی نے استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات سب رہبری ہمارے سامنے ہے، اور یقین جانیے کہ ہم کو انہی چیزوں پہ چل کے جنت تک پہنچنا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی من مرضی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آج کل نا ایک ٹرینڈ ہے، لوگوں کے ذہن میں کیا بات آتی ہے، جو تمہارے جی میں آوے کرو نا، تمہاری مرضی کے تم مالک ہو، تمہارے کو جیسا ٹھیک لگے ایسا کرو نا۔ نہیں، ہم تو وہ کریں گے، بلکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں، اس کے شوق اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی سارا مسئلہ تو ہماری خواہشوں کا ہی تو ہے، شوق کا تو ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تم کامل مومن ہی تب بنو گے جب تمہارے شوق بھی شریعت و سنت کے مطابق ہو جاوے، کہ جو اللہ اس کے رسول نے کہا وہی ہماری خواہش ہے، اس سے ہٹ کے ہماری کوئی خواہش نہیں۔ اور اسی کو قرآن نے بھی کہا کہ کیا کہا قرآن نے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت سب کس کے لیے؟ تو کہا للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری خوشی، میرا غم، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کیا اس کا کوئی ہم کو فائدہ ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز سے بچو جس کا نہ کوئی تمہیں دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت کا۔ اس کو لایا نہیں کہیں گے، نا بکواس بیکار کی چیزیں، اس سے بچو کہ جس کا تم کو نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہوا نہ کوئی اس کا تم کو آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اب آج ایسی بہت ساری چیزوں میں ہم مشغول ہیں، تو آج اسی پر ایک بات عرض کرنی ہے کہ ایک چیز اب ہمارے معاشرے کے اندر ایسی گھر کر گئی ہے اور اس کے اندر لوگ اتنے مبتلا ہو گئے کہ اب اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا، اور یوں ہی نہیں سمجھتا کہ یار یہ تو چلے، اب ابھی زمانہ ہی ایسا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے، یہ آج کل جو ہوتا ہے نا برتھ ڈے، پیدائش کا دن، سال گرہ۔ اب اگر کوئی ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمر آج کی تاریخ میں 30، 35، 40 سال، 50 سال، اور اس کے پہلے والے جو 60، 70 والے ہیں، کبھی تصور تھا اپنی جوانی کے زمانے میں ان دنوں میں کہ کوئی ایسا کوئی موقع ہوتا تھا؟ نہیں۔ اور آج کل تو کیا ہے، تو کہ آج میری اماں کا، آج ابا کا، آج بہن کا، آج بھائی کا، آج دوست کا، اور اس کو بھیجنا ضروری سمجھتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے بھیجا 50 کے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ دیکھو میرے کو 100 آدمی نے برتھ ڈے کی وش بھیجی، میرے کو مبارکبادی بھیجی، تو اس کا دنیا کا کوئی فائدہ ہوا؟ ایسا ہوتا کہ چلو 100 آدمی نے وش بھیجی تو اس کے 100 دن دنیا کی زندگی میں بڑھ جائیں گے، تو اپنے بھی منگواتے کہ 100 نہیں 1000 آدمی بھیجو۔ ایسا تو ہے نہیں۔ اچھا آخرت کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ اچھا یہ کوئی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے کوئی محبت ثابت ہوگی؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اس موقع کے خلاصے سے جو بات ملتی ہے
ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعرات کو کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے اور جمعرات کو اللہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے سے رہوں۔ اور بعض روایت میں کہ پیر اور جمعرات دونوں دن اعمال پیش ہوتے ہیں، تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھ لیتے۔ اچھا، ایک اللہ والوں نے تو بڑے نقطے کی بات لکھی ہے کہ یار یہ برتھ ڈے سارے لوگ دیکھو تو انگلش تاریخ پہ چلتے ہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو سارا نظام چاند کی تاریخ پہ چلتا ہے۔ 500 آدمی کو کھڑے کر کے پوچھو اسلامی کون سے مہینے میں تو پیدا ہوا، شاید کوئی بتا پاوے، نہ ماں باپ کو پتا نہ اس کو خود کو پتا، کوئی تاریخ کا میچ ہی نہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دیکھ رہے، میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور یہ محقق اور پکی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے روز پیدا ہوئے، اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں پیر کے روز 12 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ لیکن پیدائش میں بہت سارے علماء کا اختلاف ہے، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 9، کوئی بھی متفق نہیں ہے اس پہ، لیکن موت پر سب متفق ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا عمل ملتا ہے کہ بھائی اس دن تو میں روزہ رکھتا ہوں شکر کے طور پہ کہ چلو آج کے دن میں پیدا ہوا تو کچھ اللہ اللہ کر لوں، اور آپ تو ہر ہفتے رکھتے تھے، ہم بھی رکھیں نہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھا دیکھی۔ اچھا، ہم سب اس کو نوٹس کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ خالص انگریزوں کا طریقہ ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی رواج نہیں تھا، آج سے کچھ سالوں پہلے تک بھی اس کا اتنا عام رواج نہیں تھا، بہت گنے چنے لوگوں میں یہ بات ہوتی تھی، اور ہوتی بھی تھی تو دوسرے لوگ چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو عیب سمجھتے تھے کہ برتھ ڈے تو کوئی کرنے کی چیز ہے۔ لیکن اب آج کل فیشن کے نام پہ کیا ہو گیا، ہر کوئی اس کے اندر مبتلا ہو گیا، ہر کوئی۔ دیکھیں یاد رکھیں، بہت سی مرتبہ آدمی کو کیا لگتا ہے بھئی یار اس میں کیا ہوا، تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں، تو خوشی کے اور بہت سارے موقع، یہی موقع تھوڑی ہے۔ اچھا پھر ہوگا کیا، دیکھو شروع میں بہت کم تھا، اب ہوتے 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 کیک، اور یاد رکھیں بعض علماء نے لکھا ہے موم بتی جلانا پھر اس کو بجھانا، بھلے دل میں کوئی نیت ہو یا نہ ہو، یہ خالص شرک والی رسم ہے۔ یہ خالص کس والی، کون سی رسم ہے؟ شرک والی۔ کہ عیسائیوں میں آپ دیکھو گے موم بتی کا رواج ملے گا، ان کی مذہبی علامت ملے گی ہے۔ ہندوؤں میں دیکھو گے دیے جلانا ان کی مذہبی علامت ملے گی ہے، اور اس طریقے کا عمل تو کا مسلمان کے لیے تو اس عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار تم کیک کھانے کو بھائی روز کھاؤ، میں کون نہ کہتا ہے، 24 کلاک کھاؤ، 365 دن کھاؤ، صبح شام جب کھانے ہو کھاؤ، لیکن ایک خاص طریقے پر، پھر اس میں چیزوں کی بے حرمتی، کھانے کی بے ادبی، ایک دوسرے کے چہرے پہ ملنا، اور اس کو اچھا سمجھنا، اس کو کیا سمجھنا۔ اور پھر ہوتا کیا پتہ ہے، آج تو ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچہ سمجھ کے اس کی خوشی کے لیے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال تک کر ڈالا۔ اب ہر سال تو کوئی پوزیشن ہوتی نہیں ہے، گنجائش ہوتی نہیں ہے۔ اب بچپن سے عادت ڈالی ہے، 6 سال سے کنٹینیو برتھ ڈے پہ سب پارٹیاں دے رہے تھے، اب نہیں ہے، اب کیا کریں گے۔ میں آپ کو یقین جانیے ایسے لوگوں کو روبرو جانتا ہوں، حالت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے مہینے کا اناج پہنچ رہا ہے، لیکن برتھ ڈے تو کہ اس میں تو 5-7 ہزار کا خرچہ کرنا پڑے۔ یہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے یہ؟ دیکھا دیکھی میں، اس نے کیا تب اپنے بھی کرنا پڑے، ہمارا بچہ ہے خوشی ہے۔ ارے بھائی شریعت نے تم کو بچے کی پیدائش کو خوشی منانے کا طریقہ بتایا، کیک نہیں بکرے کاٹو، عقیقہ کرو، کوئی کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ حکم دیا کہ پیدائش کے 7ویں دن نام رکھو، عقیقہ کاٹو، لڑکا ہوا ہے تو ڈبل خوشی، 2 بکرے کاٹو۔ شریعت نے ہر موقع پہ خوشی منانے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے، چھوڑا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے خوشی منا رہے ہیں۔ اب اس میں خوشی کی کیا بات ہے، میں 39 سال کا ہو گیا، کون سی خوشی کی بات ہے؟ میری زندگی کے 39 سال کیا ہو گئے، کم ہو گئے، پتہ نہیں آگے کتنے 2 4 5 بچے ہیں کہ نہیں بچے ہیں، تو اس میں خوشی کس بات کی؟ اس میں خوشی کا کوئی اینگل نہیں ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ایک بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھ لینی ہے، ہماری مرضی اور ہماری چاہت کا نام دین نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جو اپنی مرضی میں آیا وہ نہیں کر سکتے، اس کا آخرت میں ہم کو حساب دینا ہوگا۔
اگر ہم نے اپنی مرضی چلا لی، جو اپنوں کو آیا اچھا کرو، تو پھر ایسا تو نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف لفظوں میں منع کیا اور امت کے سامنے خاکہ رکھا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی حجۃ الوداع کے موقع پہ، عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، واتممت علیکم نعمتی، نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے اب راضی ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی مجھے راضی کرنا چاہے، جنت میں جانا چاہے، تو دین اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور دین اسلام میں اگر آپ اندازہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا، تابعین کا زمانہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا یہ خیر القرون کا زمانہ، جس کو ہم ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہر جمعہ کے دن دوسرے خطبے میں ہم یہ حدیث سنتے ہیں، اس میں یہ کہا کہ یہ بہترین زمانہ، ایسے کسی زمانے کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ رومنوں کی تاریخ میں ملتا ہے، عیسائیوں سے بھی پہلے، کہ وہ اپنے دیوتاؤں کا دن مناتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی بڑے آدمی کا جنم جینتی جس کو کہتے ہیں نا، وہ تو منانا شرک ہے، وہ تو خالص مذہبی رسم ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس کے اندر وہ اس سے دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے لوگوں کے اندر بھی آ گیا، اور وہاں سے دیکھا دیکھی کے اندر ویسٹرن کلچر میں اور چیزیں آئیں تو ہمارے یہاں یہ بھی آ گئی، اور اب اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا۔ لوگ اس کے نام پہ دعوتیں کرتے ہیں، بھائی کیوں کرتے ہو؟ تو کیا چھوکرے کا برتھ ڈے ہے؟ آج کیا ہے؟ تو کیا آج میری بیوی کا برتھ ڈے ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر اینیورسری، بھائی اس میں کیا ہوا؟ آپ کا نکاح ہوا، ہو گیا، اللہ محبت دے، برکت دے، اب لوگوں کو جتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آج میری شادی کی تاریخ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں جو نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرو، اس کا شوشہ مت کرو۔ حکم تو یہ دیا کہ شکر کرو، شو بازی مت کرو۔ اب یہاں شکر تو ہوتا نہیں اور شو بازی میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا پتہ ہے؟ ہم نے کسی کو دعوت دی، وہ آیا، اب اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو ہم سے کم ہوں گے مالی حالت میں، کچھ وہ ہوں گے جو ہم سے زیادہ ہوں گے۔ جو کم والے ہوں گے وہ دل میں حسرت لے کے جائیں گے کہ میرے پاس بھی پیسے آئیں گے تو میں بھی چھوکرے کا برتھ ڈے کروں گا، اور جو زیادہ والا ہوگا وہ سوچے گا اس نے اس طرح کرا، میں اس سے اچھا کروں گا، اور دونوں برے کام میں لگیں گے، ذمہ دار ہم بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، جو کوئی بھلا طریقہ اختیار کرے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھلے طریقے پہ چلیں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور اسی طرح جو کوئی برا طریقہ اختیار کرے اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اس برائی میں مبتلا ہوں گے تو اس کا وبال اس کو بھی پہنچے گا۔ تو ہم تو لوگوں کو اچھا طریقہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کا دن نہیں، موت کا دن یاد رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ او عائشہ دن میں اپنی موت کو 25 مرتبہ یاد کر، اور یوں کہا کر اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ ہمیں تو موت یاد رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ہم پیدائش کا دن یاد رکھتے ہیں۔ کیا کر لیں گے بھائی؟ پیدائش کا دن یاد رکھ کے کیا کر لیں گے؟ ہمیں تعلیم تو کون سا دن رکھنے کی دی گئی ہے؟ موت کا دن یاد رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ تمہاری قبر تمہیں آواز دیتی ہے، میں کیڑے مکوڑے تنہائی کا گھر ہوں، اکیلے کا رہنے کا گھر ہوں، اور ہم جو ہے اپنی پیدائش کا دن یاد کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامل مسلمان بن جائیں تو ہم اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دیں، جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بس ویسا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یقین جانیے یہ برائی اب بہت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، گھر گھر میں، گھر گھر میں۔ آپ دیکھو لوگوں سے ملو تو کیا ہے، تو کہ ریور فرنٹ پہ کیک پارٹی، اور ادھر، ابھی یہ سب کیا ہے؟ پھر اس کے اندر وہ ایک دوسرے کو کیک مارنا، انڈے مارنا۔ ہاں، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے نوجوانوں سے ہم ٹچ میں رہتے ہیں، کیا ہوا تو کہ اس کے سرین پہ، پیٹھ پہ، اپنی زبان میں کو تو کولے پہ مارنا، کیا ہوا تو کہ اس کے برتھ ڈے بم، اس کو سجاؤ مارو۔ اس کا تو اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں۔
کہیں حادثے ہو چکے ہیں، لوگوں کی موت ہو چکی ہے، لوگ انجرڈ ہو چکے ہیں، اسپتالوں میں بھرتی ہو چکے ہیں، اور یہ سب اس خوشی کے نام پہ کیا جاتا ہے جہاں خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے، جہاں خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کو پیش کرتے ہیں، آپ کو مبارک، اس کو محبت نہیں کہیں گے۔ قرآن محبت کیا کہتا ہے کہ ان کے آگے اف بھی مت کرو۔ اب ایک دن تم نے برتھ ڈے وش کر دیا، اسٹیٹس پہ لگا دیا، کیک ویک کھلا دیا، اور دوسرے دن وہی نافرمانی چالو، تو اس کو کون سی محبت کہیں گے؟ بھائی اسلام میں تو کوئی ڈے ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو روز ہی ماں باپ کا ڈے ہے، روز ہی اپنی بیوی کا ڈے ہے، روز ہی ہمارے لیے تو سب کرنا ہے ہمیں تو روزانہ۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا پھر ہم اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، بہت جگہ یہ کیا ہوا، آج تیرا برتھ ڈے تھے تو میرے برتھ ڈے پہ میں نے وہاں پارٹی دی تھی، تیرے دینی پڑے گی۔ اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ ہر ایک کی مالی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ہر موقع پہ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کے موقع بتائے وہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں یار تمہارے کو کیا مانگا ہے، ہم کوئی کو کھلاوے تو روز کھلاؤ، حضرت صحابہ جیسی دعوت کرو، اللہ نے دیا ہے تو کون منع کر رہا ہے؟ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک آدمی نے ذلیل کرنے کے لیے پورے مکے میں اعلان کر دیا، آج کل دوپہر میں تمہاری ابن عباس کے گھر پہ دعوت۔ وہ تو اعلان کر کے آ گیا، دوپہر میں ان کا گھر بھریلا، کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ نے دعوت دی تھی نا۔ تو انہوں نے کوئی رد نہیں کیا، تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک آدمی نے ایسا عمل کیا تھا، کوئی بات نہیں، بیٹھو بیٹھو، پھل منگا کے سامنے رکھ کے کھاؤ، باورچیوں کو حکم دیا پھٹافٹ پکاؤ، ابھی تو انہوں نے پھل نہیں کھائے، اتنی دیر میں کچھ کھانا تیار ہو گیا، ان کے سامنے پیش کیا۔ پھر خزانچی سے پوچھا بھائی بجٹ میں اتنی گنجائش ہے کہ روز کھلاوے تو کہ ہے، تو اعلان کر دیا روز آئیے ہو۔ تو کھلانے سے کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی خوبی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لیکن ایسے موقع تلاش کرنا جس کی مثال یہود و عیسائیوں میں ملتی ہے، ان موقع پہ نہیں بھائی۔ تو اچھا ہوتا کہ دکھنے کو چھوٹی چیز نظر آتی ہے، آگے چل کے اسی برتھ ڈے میں پھر شراب بھی آئے گی، اسی برتھ ڈے میں پھر ناچ گانا بھی آئے گا، میوزک بھی آئے گا، اور ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں، تم جیو ہزاروں سال، سال کے دنوں ہزار، پاسبل ہے یہ؟ عقل سے کوئی بھی اینگل سے پاسبل ہے یہ کہ یہ 1000 سال جیے گا اور سال کے دن 1000 ہوں گے؟ ہمیں تو قرآن یوں کہتا ہے 50,000 سنہ، قیامت کے دن کی تیاری کرو، وہاں یہ پاسبل ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہ دنیا میں جینے کی دعا کر رہا ہے، جو پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی اینگل سے ممکن نہیں ہے۔ تو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب اصل موجود ہے، بلکہ ایسا عمل کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے یہ سیکھیں، وہ ہم سے یہ سیکھیں۔ تو بھائی دوستو اور بزرگوں، کوشش کریں یہ چیزوں کو دھیرے دھیرے اپنے گھر میں، شروعات اپنے گھر سے، اپنے بچوں کو، نہیں بیٹا برتھ ڈے کوئی ضرورت نہیں بیٹا، اس میں کیا خوشی کی بات ہے، تو پیدا ہوا اچھی بات ہے، اللہ تیرے کو صحت دے، تندرستی دے، چل آج روزہ رکھ لیتے ہیں، ہر ہفتے رکھ لو، کچھ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، شکرانہ کر دو، اللہ اللہ کر لو، لیکن ان چیزوں میں نہیں۔ آپ کو کیک کھانا ہے، میں کہتا ہوں جب من ہو لا کے کھاؤ، لیکن اس پہ نام لکھوانا، اس پہ موم بتی لگانا، پھر اس کو بجھانا، پھر سب کو جمع کرنا۔ اچھا بچوں کو بچپن سے آپ یہ چیز سکھاؤ گے تو آگے چل کر ان کے دلوں میں کیا بیٹھے گی بات، یہ ضروری کام ہے، یہ اہم کام ہے، اور پھر جب اہم کام میں آدمی کے خرچے نہیں نکلتے، میں آپ کو بالکل پکی بات بتا رہا ہوں، کسی آدمی سے کو قربانی تو کہ پیسے نہیں ہیں، اور برتھ ڈے تو کہ یار یہ تو کرنی پڑے، کسی آدمی سے کو فطرہ، زکوٰۃ، یہ خرچہ وہ خرچہ، صلہ رحمی، تو کیا اپنے پاس کہاں گنجائش ہے، اور یہ ساری چیزوں کی تو ادھار لے کے بھی نکل جاتی ہے، تو یہ تو دین سے دوری ہوئی، آخرت کا بڑا نقصان ہوا، عمل کا بڑا نقصان ہوا، کیونکہ ہر برائی، چھوٹی برائی بڑی برائی کو کھینچ کے لاتی ہے، تو آج یہ کر رہا ہے کل اس سے آگے کیا کرے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں میں صاف رہبری فرمائی، اور قرآن نے ایک ہی آیت میں کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں بس کچھ پوچھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو بھی مزے کرنے ہیں، جو بھی خوشیاں منانی ہیں، جو بھی کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، اس کے لیے کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے۔ یہاں ہمارے کو من ہوتا ہے کہ یار کیا مزے سی تمیز سی پلاٹی مات والوں نے، ایک جان بیٹھو، نے سیدھا ہاتھ سکھاؤ اور ادب سکھاؤ، جنت کے اندر کھانے کے کوئی ادب نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو مار مار کے بھی کھاؤ گے تو کوئی وعدہ نہیں ہے، اور وہاں ایسا کریں گے لوگ، وہاں 1000 سال تک کھائیں گے، یہ جو ہم یہاں کہتے ہیں یہاں پاسبل نہیں ہے، جنت میں پاسبل ہے کہ آدمی دسترخوان پہ کھانے بیٹھے گا، 1000 سال تک کھائے گا،
نہ وہاں پیٹ خراب ہوگا، نہ کھانا ختم ہوگا، نہ وہاں کمانے کا جھنجٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے یہاں دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے چلنا ہوگا۔ اس لیے بھائی اس چیز کی کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، جو کر رہا ہے اس کو بھی پیار سے سمجھائیں۔ اور اگر کسی کے گھر میں پروگرام ہے، اپنوں کو میسج آیا بھائی آج کل شام کو تیری دعوت، اب کیا ہے کچھ ہے بھائی، تو کہ بس وہ چھوکرے کا برتھ ڈے، صاف کہو بھائی میں نہیں آؤں گا۔ ہمارے یہاں واندھا کہاں ہے پتہ ہے، دل سے سمجھتے برا ہے پھر جا کے کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کو برا سمجھنا ہوا ہی نہیں نا۔ ایک آدمی کہ یار وہاں بہت بدبو آتی ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ بولو نا بھائی، وہاں سے جا کے بھاگ جائے گا، دوسری جگہ کھڑا ہوگا۔ اب وہیں کھڑے کھڑے کہ بہت باس آتی ہے، بہت باس آتی ہے، تو ہٹ جا۔ بدبو آتی ہے تو کیا کر، وہاں سے جگہ چھوڑ دے۔ اب تو وہیں کھڑے کھڑے کہتے ہیں مطلب کیا ہوا؟ تیرے کوئی بدبو آتی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برا کام دیکھو ہاتھ سے روکو۔ اتنی طاقت نہیں ہے فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے انکار کرو۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہے فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، دل سے تو برا سمجھو، اور دل سے برا سمجھنے کی علامت یہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دو۔ اس کو احساس تو دلاؤ تم کیوں نہیں آتے، تو کہ تو یہ جو کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا بہت بڑا ثواب ہے، پورے سال دعوت کرو، کون منع کرتا ہے، لیکن ایسے موقع سے بچو، ایسے موقع سے بچو۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں، بھائی برے کو برا کہو، کچھ نہیں تو آج نہیں تو کل توبہ تو کرے گا۔ تم برے کو برائی نہیں کہو گے تو وہ کرتے کرتے اچھا سمجھے گا اور پکا ہو جائے گا۔ تو اس لیے برے کو برا کہیں اور برائی میں شرکت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فضول رسموں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ معاف فرما۔